الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو كما عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام محترم معزز و مکرم میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں بہترین مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر مہینے ہر سال یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ ہر مہینوں سے افضل ہے، یا یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر مہینوں کا سردار ہے۔ 11 مہینے ایک طرف اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک طرف۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی بڑی عظیم اور فضیلت قرآن کریم جیسی مقدس آیتوں کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے کہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں ایک رات ہم نازل کر رہے ہیں جو 1000 راتوں سے افضل ایک رات ہوگی، جس کا قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نازل کیا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر کی رات کے نام سے جانتے ہیں، جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ مگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان انسان کی، رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے والے انسان کی، سود خور کی اس مہینے کی رات یعنی کہ شب قدر کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے لیے سود حرام ہے، ماں باپ کی عزت کرنا تمہارے اوپر فرض عین ہے، اور رشتہ داروں کی عزت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، مگر ان سے تم قطع تعلق کرو گے، ان سے تم اپنی زندگی کو سود میں بدلنے کی کوشش کرو گے، تم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور لائے دین کے اندر ملاوٹ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش نہیں کرے گا۔ جو لوگ ابھی اس وقت
ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، شب قدر کے آنے سے پہلے اللہ سے سچی اور پکی دعا کر لیں اور توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر سب کچھ معاف کرنے والا ہے، مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کے سامنے نہ جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم مجھ سے جتنا مانگو کہ میں عطا کروں گا، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے میرے بندے کے، میں ان گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، حلیم ہے، وہ اللہ ہر ذات پر قادر ہے، ہر شے پر مطلق ہے، وہ اللہ ہمیں بخشنے پر قادر ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب کبھی ہمیں جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، جہنم کے اندر ہمیں نہیں ڈال سکتا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ایک بچہ چاہے کتنی ہی غلطی کر لے، مگر ماں آخر اس کو اپنے سینے سے لگا ہی لیتی ہے، اس کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے، اس کو اپنے ہر خواہش جو وہ مانگتا ہے وہ عطا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کرتی ہے۔ جب ایک ماں کا محبت کا یہ عالم ہے تو وہ رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ رب تمہیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ یہ تم سوچو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا، روح زمین کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں رمضان کے ساتھ ساتھ شب قدر عطا فرمائی۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سود کے اندر، بیاج کے اندر ڈوبنے والے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ ایک مہینہ تھا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جمعے کی نماز کا خطبہ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھ رہے ہیں خطاب فرمانے کے لیے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، دوسری پر رکھا کہا آمین، اور تیسری پر رکھا کہا آمین۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے آمین 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 کہا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ لفظ سننے کے بعد میرے اور آپ کے پیروں کے نیچے زمین خسک جائے، وہ باتیں سننے کے بعد ہم پھر بھی توبہ نہ کر سکیں تو ہماری زندگی پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آئے تھے، وہ بد دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ کہا پہلی بد دعا کری کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کو ماہ رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر کہا ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ ہوں یا دو میں سے ایک ہو اور اس کی خدمت کر جنت نہ کما لے، تو کہا آمین۔ پھر کہا ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو بیاج کھاتا ہو، سود کھاتا ہو، جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہو، کہا آمین۔ سوچو جبرائیل جیسا فرشتہ، جبرائیل علیہ السلام، وہ جبرائیل جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، وہ جبرائیل جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، وہ جبرائیل جو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر لے جاتے ہیں،
وہ جبرائیل جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑے قریب رکھتے ہیں، وہ جبرائیل کی بددعا اور اس کی آمین، جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں آسمان بنا، جس کی صدقے میں ہم اور آپ پوری کائنات بنی، اور جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا، دوزخ کا، دنیا کے ہر نعمتوں کا فیصلہ کر دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا آمین اور جبرائیل کی بددعا دونوں مل گئی، بتائیے کتنا پاورفل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بددعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے نصیب میں آیا، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں خود نعمتیں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی امت محمدیہ کی ہر پریشانی، بیماری، آفات، بلائیات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اور ایک بننے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو چل رہا ہے، مگر شب قدر کی رات آ رہی ہے۔ اللہ کے واسطے ہوٹلوں کو زندہ نہ کریں، اللہ کے واسطے چوراہوں کو زندہ نہ کریں، اللہ کے واسطے تمہیں اس نبی کا واسطہ جس کے امت میں تم لوگ ہو، اپنے بازاروں کو زندہ نہ کریں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ بازاروں کے اندر جا کر ہنسی ٹھٹولے نہ کریں، اس رات کی قدر سمجھے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سڑکوں پر بدتمیزی گاڑیوں کے ساتھ نہ چلیں، قانون کو النگھن نہ کریں، اور شب قدر کی رات اپنے گھر میں ہو سکے تو عبادت کرے، اور نہ ہو سکے تو اپنے مسجد میں جا کر کے عبادت کرے، اور پھر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنے گھر میں جا کر خاموشی اختیار کر کے سو جائیں، مگر کسی کو اللہ کے واسطے پریشان نہ کریں۔ مارکیٹوں کو، بازاروں کو، چوراہوں کو، ہوٹلوں کو اپنے عیاشیوں کا اڈا نہ بنائیں۔ ماں بہنیں اپنے گھر کے اندر عزت سے، شفقت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے رو کر گر گڑا کر اپنی معافیوں کی طلب رکھیں، اور اللہ سے اپنی نعمتوں کی کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان نہ معلوم آئندہ کا رمضان ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ معلوم ہوا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ 11 مہینے رہے، جو آئندہ رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، جو لوگ ہمارے ساتھ سحری اور افطاری میں ساتھ رہا کرتے تھے، جو لوگ فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، آج وہ صف کی جگہ خالی ہے، آج ان کی جگہ کوئی اور کھڑا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے گی، کب آنکھیں بند ہو جائے گی، کب موت کا فرشتہ آ کر لے جائے گا۔ یہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ تو بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، رمضان کی سحری میں کون سی سحری میں تو نے کیا کھایا، تو نے افطار کیا تو کون سی چیز سے افطار کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، چل اللہ رب العالمین نے اس کے حکم سے تیری روح کو کھینچنے آیا ہوں، اور وہ اپنی کام کر کے نکل جائے گا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بازاروں کو زندہ کرتے ہیں شب قدر اور شب برات کی رات میں، مارکیٹ کو زندہ کرتے ہیں، ہوٹلوں کو زندہ کرتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ تو سبھی لوگ اس بات کا پرزور ارادہ کریں کہ ہم رمضان المقدس کے مہینے میں ہم اللہ کی خوب عبادتیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ سے ہم رو کر گر گڑا کر اللہ کے سامنے ہم اپنے وہ گناہ کی معافی مانگیں گے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں
جان بوجھ کر انجانے میں جو گناہ کر دیے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہم ان سب گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں یا نہ یاد ہیں، ہم ان سب گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو محض طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔